اتنا موٹا موٹا تو سب جانتے ہیں، طالبات خوب اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلی کتاب کتاب الایمان رکھی ہے۔ برکتاً کتاب الوحی ہے، وحی کے ابواب ہیں، وہ تبرکاً ہیں، لیکن کتاب باقاعدہ شروع ہو رہی ہے کتاب الایمان سے اور باقاعدہ ختم ہو رہی ہے کتاب التوحید پر۔ توحید بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن یوں کہنا چاہیے کتاب الایمان سے آغاز اور کتاب الایمان پہ اختتام۔ ایسا کیوں؟ اس کی ایک موٹی سی تشریح جو ہر کسی کے نفع کی ہے، کام کی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صنیع اور طرز عمل سے امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کی کتاب پڑھنے والے ہر طالب علم اور ہر طالبہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور جو اس نسبت سے جلسے میں، پروگرام میں، درس میں حاضر ہیں، ان سب مردوں اور عورتوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں اگر سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ ہے تو وہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ ایمان ایمان ایمان۔ ایک بندے کو ایمان ملے اور وہ سلامت ہے، اور کچھ بھی نہ ملے تو وہ غریب نہیں ہے، وہ قابل رحم نہیں ہے، وہ قابل فخر ہے۔ اور ایک بندے کو یا بندی کو ساری کائنات کی نعمتیں مل جائیں لیکن ایمان سلامت نہیں ہے تو وہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں۔ سب سے زیادہ قابل رحم یہی بندہ ہے، سب سے زیادہ رونے کے قابل ہے۔ ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ نماز مقبول ہے، نہ روزہ معتبر ہے، نہ خیر کا کوئی کام۔ سلامتی ایمان کے ساتھ راستے میں پڑا ہوا کیلے کا چھلکا ہٹا دو کہ کسی انسان کو تکلیف ہوگی تو شاید اسی ایک عمل سے بھی مغفرت ہو جائے۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو 10 کروڑ کی مسجد بنا دو، 1 ٹکے کا فائدہ ہونے والا نہیں، کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ معتبر ہے، جو چیز اعمال میں جان ڈالتی ہے، جو چیز اعمال کو قبولیت کے لیے آسمانوں کی طرف اٹھا سکتی ہے، وہ ایمان کی سلامتی ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پڑھنے والوں اور میری کتاب کو سیکھنے سکھانے والوں، میں تم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اپنے طرز عمل سے، سب سے زیادہ فکر تم کو اپنے ایمان کی ہونی چاہیے۔ آج اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کسی دور میں سمجھی گئی ہو یا نہ سمجھی گئی ہو، آج کے دور میں اس کی اہمیت بالکل کھلی ہوئی ہے، واضح ہے، ظاہر ہے۔ کب کون آدمی کس طریقے سے گمراہ ہو جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہماری کتنی ایجوکیٹڈ بیٹیاں ہیں جو گمراہ ہو رہی ہیں، گھر میں ماں باپ کے ہی رہ رہے ہیں، ماں باپ نمازی ہیں، خوش عقیدہ ہیں، پابند ہیں صوم و صلات کے، بیٹی کے خیالات بدل گئے، کبھی الحاد کی حد تک بدل گئے، کبھی ارتداد کا جو سرکل ہے وہ بھی پار کر لیا اس نے۔ ہم جانتے ہیں اچھے اچھے گھرانوں کی بیٹیوں کے بارے میں، کالج کلچر میں ان کو ایسے لوگ مل گئے جہاں انہوں نے شکوک و شبہات کے بیج ڈالے، پھر رفتہ رفتہ ان کو اللہ رسول ہی کے بارے میں شبہ ہو گیا۔ ایسی بیٹیاں مسلم گھرانوں میں آج ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ ہماری شخصی معلومات کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں، جن کے ماں باپ، دادا دادی وغیرہ تو بڑے ایمان والے تھے، بڑے مضبوط ایمان والے تھے، لیکن یہ بچے، یہ بچیاں اللہ کے وجود کے بارے میں بھی شک رکھتے ہیں، قرآن کی صداقت پر بھی شک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی شک ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف